علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی تدبیر اس وقت بھی جاری رکھتے ہیں جب زمانہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ دولت سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، علم نہیں۔ دولت سے اجسام خریدے جا سکتے ہیں، احساسات و جذبات نہیں۔ حسد سے بچیں کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ حیات خود نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے۔ چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں۔ پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ امن کی فاختہ وہیں اترتی ہے جہاں پیار، صلح اور صبر کی دھوپ پھیلتی ہے۔ اندھیرے سے مت گھبراؤ، کیونکہ روشنی کے دیے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ زندگی میں اتنی محنت کیجیے کہ آپ کی تقدیر بھی آپ کی سوچ کی پیروی کرے۔ دشمن کے دل کو مہربانی سے جیتیں اور دوست کا دل نیک سلوک سے۔ سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑی مفلسی بے وقوفی ہے۔ غصہ آپ کو کمزور بنا دیتا ہے اور آپ کی کمزوری دوسروں کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ آدمی پہاڑ سے گر کر اٹھ جاتا ہے مگر نظر سے گر کر نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم نہ بنیں کہ لوگ آپ کو نچوڑ دیں، اور اتنے سخت بھی نہ بنیں کہ وہ آپ کو توڑ دیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے دل میں اتر کر اس کے دکھ کا اندازہ کر سکے۔ جس گھر میں کتابیں نہیں وہاں نیکی خاموش ہے۔ آدمی مطالعہ سے بیدار ہوتا ہے، مکالمے سے تمیز آتی ہے اور لکھنے سے اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ ناچتی عورت پر پیسے پھینکنا آسان ہے، پر ایک مجبور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل ہے۔ ان پڑھ عورت پڑھی لکھی عورت سے زیادہ وفادار ہوتی ہے۔ جس نے عزت دینی ہو وہ بہن کہے بغیر بھی دے دیتا ہے، اور جس نے عزت لوٹنی ہو وہ بہن کہہ کے بھی لوٹ لیتا ہے۔ مرد عورت کے مقابلے میں دل سے زیادہ ذہن کا استعمال کرتا ہے، جبکہ عورت کا معاملہ مرد کے ساتھ اس کے برعکس ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت دکھ دیتی ہے، لیکن میں نہیں مانتی۔ محبت دکھ نہیں دیتی، لوگ دکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کی جھوٹی انائیں دکھ دیتی ہیں، لوگوں کے تلخ رویے دکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے رویے درست کرنے چاہیے۔ محبت تو ازل سے خوبصورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد کا امیر ہونا اور عورت کا حسین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد کو ایک خوبصورت عورت نہیں چاہیے اور عورت کو ایک غریب آدمی نہیں چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ غصہ نہ دکھائیں۔ جس طرح مردوں کا روزہ ہوتا ہے، اسی طرح گھر کی عورتوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اپنا غصہ کسی طاقتور کے لیے بچا کر رکھیں اور گھر کی عورتوں کے کام میں مدد کریں۔ ان پر چیخیں چلائے نہیں، وہ بھی انسان ہے، کام کرنے والی مشین نہیں۔ مرد کے ہاتھ میں اتنی گرفت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کا ہاتھ سارے زمانے کے سامنے دلیری سے تھام سکے۔ عورت کی 3 چیزوں کی وجہ سے مرد اس سے شادی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ عورت کا اچھا اخلاق، اس کی خوبصورتی اور اس کا سگھڑ پن۔ معاف کر دیں ہر اس شخص کو جس نے آپ کو تکلیف دی، اور صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے۔ عورت مرد کو پسند کرنے کے لیے اس کی شخصیت دیکھتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے معاشیت۔ مرد کو ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے، لیکن اگر اس کی زندگی میں عورت نہ ہو تو وہ بھکاریوں سے بھی بدتر ہے۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ جہاں بھی ان دونوں کو یہ 2 چیزیں ملیں گی، یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ محبوب سے محبت میں ملنا ایک عورت کو ذہنی سکون اور ایک مرد کو دلی سکون دیتا ہے۔ شوہر کی محبت
حسن سلوک اور تعریف بیوی کو سب کام دل سے اور خوشی سے سیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آزمائش شرط ہے۔ تم ایک ایسے شخص کی حقدار ہو جو تمہیں دیکھتے ہی مسکرا اٹھے اور جب تم نظر نہ آؤ تو اسے یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں پھیکی پڑتی نظر آئیں۔ اور میں نے اصل میں دیکھا ہے وفادار مرد سے بے وفائی کرو تو وہ سچ میں مر جاتا ہے۔ ہم خدا کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کی بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ اگر وہ واقعی مرد ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے مگر جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں طرف احساس کرنے والے ہوں۔ جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کے جھگڑے میں، ان کے غصے میں اور ان کی ناراضگی میں بھی اپنا پن اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے اپاہج ہوتے ہیں۔ بہترین انسان کون ہے اس کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں، اسی لیے بہترین لوگ بدترین حالات میں گھبرایا نہیں کرتے۔ مرد اگر ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر سکتی ہے۔ جس عورت کی آواز دھیمی اور میٹھی ہوتی ہے وہ خوش قسمت ہوتی ہے اور یہ ان کی زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے۔ جو عورت پاؤں میں پائل پہنتی ہے ایسی عورت شوخ اور چنچل مزاج کی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہنستے ہوئے گال پر ڈمپل پڑتے ہیں ایسی عورت دل کی نرم اور ہر کسی کے ساتھ مل کر رہنے والی ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کی شادی زیادہ تر ان کی اپنی پسند کی ہوتی ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ آج غیبت ایسی رچ بس گئی ہے کہ باتیں کرنے والوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غیبت ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کرواتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے تو جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جب بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تم معافی مانگو میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔